الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله مولانا عظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا سعادت حاصل کیا ہے. لب کشائی کرنے سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ جسم نام درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی 29ویں پارے میں سورہ قلم کی 4تھی آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تمہاری خلق اور اخلاق جو ہے بہت عظیم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی اگر آپ بات کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر پہلو سے مزین اور ہر ایک خوبصورت چیز سے مزین فرما کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا. اور یہ خلق بھی ایک عظیم چیز ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو حسن بھی عظیم دیا اور شان اور مرتبے بھی عظیم فرمائے، اور اللہ کے رسول کا اخلاق بھی عظیم ہے. آج معاشرے میں جس چیز کی گراوٹ ہے اور جس چیز کی کردار سازی کرنے کی ضرورت ہے وہ اخلاق ہے. آج معاشرے میں ہر جانب اخلاق اور اخلاص کی گراوٹ کو آپ محسوس کریں گے. چھوٹا بڑے کی تعظیم نہیں کرتا اور بڑے سے گفتگو کرنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا. بڑے کو چھوٹے پہ شفقت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا. یعنی اخلاقیات کی ضرورحالی اس قدر ہو گئی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. حالانکہ ہمیں اور آپ کو پیغام یہ دیا گیا تھا کہ ہر صورت میں اخلاق کو بہتر بنا کر کے زندگی گزارنا ہے. پورا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا مبعوث فرمایا مکارم اخلاق اور محاسن افعال کو تکمیل اور تتمیم کرتے ہوئے. ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مکارم اخلاق اور محاسن افعال کے تکمیل اور تتمیم کے ساتھ دنیا مبعوث فرمایا. تو اللہ نے جس پیغمبر کو اور جس پیغمبر کے ساتھ اخلاق اور افعال کو درست کر کے دنیا میں بھیجا، کیا اس کی امت، اس پیغمبر کی امت اس قدر محروم اور اس قدر جو ہے ناگہانی میں اپنی زندگی کو گزارے؟ یہ پیغمبر اسلام کے خلاف اور ان کی نافرمانی ہے. ہمیں اور آپ کو ان تمام امور پہ غور کرنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پھول کے مانند کھلتے رہا کرتے تھے. سبحان اللہ. آج معاشرے میں آپ ایک دوسرے سے ملیں گے کہ مرجھائی ہوئی کلی بھی اتنی کیا جو ہے دیکھنے میں مرجھاتا ہوا نظر آئے گا جس قدر انسان جو ہے مرجھایا ہوا ہے، انسان کا کردار مرجھایا ہوا ہے. جبکہ
ہے کہ ابن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کھلے ہوئے پھول کے مانند نظر آیا کرتے تھے، یعنی چہرے پہ اس قدر روشنی اور رونق ہوا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا کردار اور اخلاق تھا، آپ نے شروعاتی زمانے کا یعنی اسلام کے شروعات زمانے کا آپ ایک واقعہ سماعت فرمائے ہوں گے۔ آپ اس کو ملاحظہ فرماتے چلیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی مقام سے گزر رہے تھے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک بڑھیا ہے جو اپنی گٹڑی کو باندھ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے ہیں اور کیسے ہیں، بس اس کے کان تک ایک آواز آئی تھی کہ مکہ کے سرزمین پر ایک انسان آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جو لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں وہ اس کے گرویدہ بن جا رہے ہیں۔ اس بنیاد پہ وہ بڑھیا اس علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے مقام پہ جانا چاہ رہی تھی کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے بدھ کے جو ہے پیروکار رہے ہیں، بدھ کے ساتھ وفاداری کیے ہیں، کہیں ہم پہ بھی اس محمد کے جادو نہ چل جائے۔ لیکن قربان جائے، جب اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں اور آپ کو پاک باز و پارسا بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سینکڑوں سبیل پیدا فرما دیتا ہے۔ جو بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے اور اسلام لانے کے ڈر سے جو دوسرے ملک اور دوسرے شہر کو جانے کے لیے گڈری لے کے بیٹھی ہوئی تھی، گٹری باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جانب سے گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھی اماں کہاں کا خیال ہے، کہاں جا رہی ہو؟ بڑھی اماں کہتی ہے، بچے یہ گٹری میرے سر پہ رکھ دو، میں کسی دوسرے علاقے میں جا رہی ہوں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گٹری کو اٹھاتے ہیں تو بہت وزنی محسوس فرماتے ہیں اور بہت بھاری محسوس کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا، اماں یہ وزنی گٹری ہے، بہت بھاری ہے، اگر تو چاہے تو کہو تو ہم تمہارے منزل تک چھوڑ نہ دیں۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، ہم سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، ہمیں کسی مقام پہ جانا ہو اور بغیر کہے کوئی کہے کہ ہم اس مقام پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ایک بھولے ہوئے مسافر اور بھٹکے ہوئے راہ کے مسافر کے لیے اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب بڑھیا کی تو عید ہو گئی اور بڑھی اماں کہنے لگی، اب اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اب تو تمہارا بڑا احسان ہوگا ہم پہ۔ ذرا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گٹری کو اٹھاتے ہیں اور آگے آگے گٹری لے کر چل رہے ہیں، بڑھیا پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، بڑھی اماں کیوں شہر کو چھوڑ رہی ہو، اس علاقے کو چھوڑ کے کیوں جا رہی ہو؟ اور بوڑھی کو کیا پتا کہ جو آگے آگے جا رہا ہے وہ مدینے کا تاجدار ہے، اسے کیا پتا کہ یہی امام الانبیاء ہے، اس بڑھیا کو کیا پتا کہ یہی جو ہے حق تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہے۔ بوڑھی اماں کہنے لگی، اے بچے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس سرزمین پر ایک شخص آیا ہوا ہے، جو کوئی اس سے ملاقات کر لیتا ہے اسی کا عاشق بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے اتنے اچھے اخلاق و کردار ہیں، ایسا لگتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جادوگر ہے، جادو کر کے لوگوں کو بتوں سے دور کر رہا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ بردباری اور حلم کا اندازہ لگائیے کہ حضور کے ساتھ چلتی ہوئی بوڑھی حضور کی ہی برائی فرما رہی ہے، برائی کر رہی ہے، لیکن حضور اف تک نہیں کیے۔ اگر دوسرا کوئی ہوتا، آج آپ معاشرے کی گراوٹ اور ذبح حالی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ہم سے اگر ایک مرتبہ کوئی اونچی آواز میں بات کر لیتا ہے، ہم اس سے سلام و کلام بند کر دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ، قربان جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے والی بوڑھی حضور کی ہی برائی کر رہی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنا اعلیٰ، حضور کا کردار اتنا اعلیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گٹری اتار کر کے زمین پہ نہیں دیکھتے، اے بڑھیا جو تم بات کر رہی ہو میری ہی بات کر رہی ہو، نہیں، حضور کا جو فریضہ تھا حضور نے انجام دیا، حضور کا جو کردار تھا حضور نے دکھایا کہ اس منزل مقصود تک بڑھیا کو اس گٹری کو پہنچایا۔ پہنچانے کے بعد جب واپس ہونے لگے، ابھی تک حضور نے یہ نہیں کہا کہ جس کی برائی تم کر رہی تھی اور جس کے ڈر سے تم بھاگی ہو، جس کے خوف سے تم دور جا رہی ہو، محمد تمہارے ساتھ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے ہیں تو بڑھیا فرماتی ہے، اے بچے اپنا نام تو بتاتا جا تاکہ کل تک لوگ اس زمین پر پوچھیں گے، اے بوڑھی مکہ کو کیوں چھوڑ کر کے آئی ہو؟ تو جس انسان کی بات کرتے ہوئے برائی کے ساتھ جس کا نام لوں گی وہی پہ تمہارا بھی ذکر کروں گی،
اور بتاؤں گی کہ جس مکے کے سرزمین پر آ کر کے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اب ہم لوگوں کے دین سے دور کر رہا ہے، اسی سرزمین پر ایک اتنا اچھا اخلاق والا شخص بھی بستا ہے، اتنا اچھا کردار والا انسان بھی بستا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کیونکہ اس نے پہلے ہی کہہ دی تھی کہ ہم جو ہے اس کے دین اور اس کے طریقے سے دور بھاگ رہے ہیں۔ وہ حضور فرماتے ہیں بڑی اماں تمہارا کام ہو گیا نا، تمہاری گٹھری منزل تک پہنچ گئی نا، چھوڑ مجھے جانے دے، اب مجھ سے کیا سوال کرتی ہے؟ بڑھیا اصرار کرتی ہے، بضد ہو جاتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی اماں جس کے خوف سے تم دور بھاگ رہی ہو، جس محمد کا تم نام جم رہی ہو، جس محمد کا تم نام لے رہی ہو، وہ میں ہی تو ہوں، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھیا قدموں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اس روئے زمین پر تیرے جیسا شخص اگر آ کر کے نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ حق اور زیبا بھی تمہیں ہی دیتا ہے، دوسرا اس دھرتی پر کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ تمہیں جھوٹا کہہ رہے ہیں، جو لوگ تمہیں جادوگر کہہ رہے ہیں، اے بچے اگر تو دنیا یہ سچا نہیں تو اس پورے دنیا میں دوسرا کوئی سچا نہیں۔ اور اسی مقام پر بوڑھی اماں جو ہے حضور کے قدم ناز میں گر کر کے معافی مانگتی ہے، حضور کے سچے دیوانی، اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیتی ہے۔ کردار اس کو کہتے ہیں، اخلاق کے عروج اس کو کہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و طریقہ اس کو کہتے ہیں۔ لیکن آج برسا برس سے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، معاشرے میں گفت و شنید اور کیلوکال بند کرتے ہم اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں ذرا بتائیے کل بروز محشر جب رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دریافت فرما لیں گے، ذرا بتاؤ کفار اور مشرکین مکہ نے جو میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد بھی ان کے لیے ہم نے ہدایت کی دعا فرمائی تھی، کیا یہی ہم نے اخلاق تمہیں دیا تھا؟ کیا یہی کردار ہم نے تمہیں دیا تھا؟ یہی سبق ہمارا اسلام ہماری شریعت دیتی تھی؟ ذرا غور کیجئے کہ ہمارا جواب کیا ہوگا۔ اور یہ تو ایک میں بات بیان کر رہا ہوں، آپ احادیث کریمہ کی آپ اور سیرت کے باب کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چہار جانب سے جو ہے مزین ہے، چہار جانب سے اخلاق و کردار مزین ہے۔ مکہ کا سرزمین ہے، ایک بچہ ہے جو بچپنے میں یتیم ہو گیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور اس بچے کی ماں کی ایک ہی لباس، وہ لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے امی جان میں چچا کے پاس جا رہا ہوں اور چچا سے تمہارے لیے کپڑا لے کر کے آتا ہوں۔ حالانکہ ماں منع کرتی ہے بیٹے نہ جاؤ، چچا تمہیں کوئی کپڑا نہیں دینے والا، لیکن بچہ جو ہے ماں کی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر کے جو گڑ گڑاتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، اور ہو بھی کیوں نہ آج بھی دنیا ماں کی محبت کے لیے کہاں کا سیر نہیں کرتی ہے، ماں کی محبت کے لیے کیا کچھ قربانی نہیں دیتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اب وہ بچہ چچا کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد عرض کرتا ہے چچا والدہ کے لیے کپڑا دے دیجئے۔ کپڑے والدہ ماجدہ کے جو ہیں وہ پھٹ چکے ہیں، جگہ جگہ سے جسم ظاہر ہوتا ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ بات زیب نہیں دیتی۔ لیکن چچا بھی بدبخت تھا، بچے کو واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے جا کوئی کپڑا نہیں ملنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ چچا کے پاس سے وہ بچہ مایوس واپس اپنی ماں کے پاس آتا ہے۔ جب مایوس آتا ہے، سڑکوں پہ لوگ دیکھتے ہیں، راستے میں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بچے سے دریافت فرماتے ہیں کہا گیا تھا مایوس کیوں ہے؟ وہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ کہتا ہے چچا کے پاس گیا تھا اور جانے کے بعد ہم نے اپنی والدہ کے لیے کپڑا جو ہے طلب کیا، چچا نے مایوس واپس کر دیا، کپڑا نہیں دیا۔ لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے یہ کہا کہ جاؤ صحن حرم میں ایک شخص ہے اس سے مانگنا، ہو سکتا ہے وہ کچھ دے دے تمہیں۔ جب وہ آ کر کے والدہ ماجدہ کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے اب کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ایک پتہ بتایا ہے صحن حرم میں جانے کا، اب میں وہاں جا رہا ہوں مانگنے۔ والدہ منع کرتی ہے مت جاؤ، وہ ایک ایسا جادوگر ہے معاذ اللہ، وہ ایسا ہے کہ وہ جس کا جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کا شہدائی ہو جاتا ہے۔ بچہ کہا ماں پریشان نہ ہو، بتوں کا وفادار رہوں گا، ماں پریشان نہ ہو، بتوں کا فرما بردار رہوں گا، میں پہلے ہی جا کر کے کہہ دوں گا کہ دیکھو جو کچھ طلب کروں گا دینا ہو دے دینا، لیکن تمہارا دین میں ہم تمہارے دین میں نہیں آنے والے ہیں۔ ابھی وہ بچہ حضور کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد دور سے ہی عرض گزار ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارے دین کو ہم تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، ہم بتوں کے فرما بردار اور بتوں کو وفادار سے بتوں کے ہی وفادار رہیں گے۔ حضور قریب فرماتے ہیں، حضور نے یہ نہیں کہا جا کل ہٹ جا، تو میرے دین کو نہیں مانتا ہٹ جا، جہاں معاشرے کی کردار سازی اس سے بھی اندازہ لگائیے۔ حضور کے پاس ایک مشرک بچہ جاتا ہے اور پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ ہم آپ کے جو ہے آپ سے خدا کے فرما بردار نہیں، ہم اپنے بتوں کے وفادار رہنا چاہتے ہیں، کچھ طلب کرنے آئے ہیں، اگر آپ دے سکتے ہیں تو دے دیجیے گا، اور نہ مطلوبہ چیز آپ نے نہیں بھی دیا تو کوئی بات نہیں، ہم واپس چلے جائیں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریب کرتے ہیں اور قریب کرنے کے بعد کہتے ہیں کیا باتیں فرماؤ، کیا باتیں بتاؤ۔ بچہ کہتا ہے میں اپنی والدہ ماجدہ کے لیے چادر لینے آیا ہوں، کپڑا لینے آیا ہوں، میری والدہ ماجدہ کے کپڑے پھٹ چکے ہیں اور جگہ جگہ سے جسم ظاہر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، ہر مقام پہ دین کی تبلیغ کی، لیکن ایک بات کا ذہن میں رکھ، ایک بات ہمیشہ ہم اور آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ایک مقام علم والا اور تربیت والا وہی ہے کہ کس بات کو کس مقام پہ کرنا ہے۔ آج معاشرے میں آپ دیکھیں گے ہر وقت ہم لوگوں کی جو ہے کوشہ نشینی اور ہر وقت لوگوں کو جو ہے عیب پہ ہم اپنی نظریں جمائے رکھتے ہیں۔ نہیں، ہمیں اور آپ کو لوگوں کی اصلاح کرنے کا حکم ضرور ہے، لیکن ایک جگہ سے، ایک مقام سے، ایک طریقے سے، ایک اسوہ سے۔ اور قرآن بھی حکم دیتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو حکمت کی بات کرنی ہے وہ احسن طریقے سے بات کرنی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی بات سنی اور اپنے چادر تطہیر کو اتار کر اس بچے کے حوالے کیا، اور وہ بچہ لے کر کے خوشی کے ساتھ اپنے والدہ ماجدہ کے بارگاہ میں آتا ہے۔ اور ماں بھی ادھر پریشان تھی کہیں میرا بیٹا جا کر کے غلام نہ بن جائے، شیدائی نہ بن جائے، عاشق نہ بن جائے۔ لیکن وہ جب بچہ واپس آتا ہے تو دور سے ہی کہتا ہے ماں سکون سے رہو، اطمینان رکھو، ہم بتوں کو وفادار ہیں، ہم نے کوئی دین قبول نہیں کیا۔ لیکن جب ماں کے قریب آتا ہے، بچہ راستے میں آتا ہے، سوچتا ہوا نظر آتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ کیا بے شک اللہ نے کتنا عظیم مرتبہ اور عظیم اخلاق عطا فرمایا ہے۔ جب ماں کے قریب بچہ آتا ہے، ماں کو معلوم تھا کہ وہ تو ہمارے دین کے نہیں ہیں، ہم ان کے دین میں نہیں ہیں، وہ کچھ نہیں دیں گے، لیکن کیا پتا تھا یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ کائنات کے جو ہے رحمت بن کر کے آئے ہیں، یہ صرف اور صرف مومنین کے لیے خاص رحمت نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ جب بچے کے ہاتھ میں ماں نے چادر دیکھی تو ماں نے پکارا بیٹے کہیں دین میں تو نہیں شامل ہو گئے؟ بچہ کہتا ہے اماں میں بتوں کا وفادار ہوں، میں دین قبول نہیں کیا۔ لیکن ماں کی دل کی زندگی اور دنیا، دل کی جو ہے دل کی کیفیت بدل چکے تھے اور دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ جب بچہ ماں کے قریب آتا ہے اور بچے کے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم گھر سے لگے ہوئے جو چادر، ماں دیکھتی ہے کہ بچہ چادر لے کے آ رہا ہے، اور ایسی چادر جس چادر کو جہنم کی آگ کے سامنے بھی اگر دکھایا جائے تو جہنم کی آگ بھی بجھتی ہوئی نظر آئے گی، تو یہ تو پھر کفار اور مشرکین کے ذہن و فکر اور دل و دماغ کے کفر کیوں نہ دور ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اطہر کو جب ماں دیکھتی ہے تو پکار اٹھتی ہے بچے اس محمد کا اور اس شخص کا دین ہی تسلیم کر لینا چاہیے جو ہم اس کے دین میں بھی نہیں ہیں اور اس کے خاندان اور رشتے دار بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود اس نے ہماری مدد فرمائی ہے، اس کے باوجود اس نے تمہیں چادر اطہر دی ہے۔ اب اتنا کہنا تھا کہ بیٹے اور ماں دونوں جا کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ کردار ہے جسے قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اور بے شک اللہ نے اپنے محبوب کو خلق عظیم عطا فرمایا اور اتنا بلند اخلاق عطا فرمایا کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کلام کیا جائے۔ لیکن چلتے چلاتے ان دو باتوں کو آپ ذہن و فکر میں رکھیے کہ بوڑھی بھی حضور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور دین اسلام سے دور جا رہی تھی، لیکن حضور نے ان کی بھی مدد فرمائی۔ بچہ جو ہے پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو دین کو وفادار نہیں، ہم بتوں کو وفادار رہیں گے، حضور نے ان کی بھی مدد فرمائی۔ لیکن ہم اور آپ اپنے اخلاق کا اندازہ لگائیے، اپنے اخلاق کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے اخلاق کتنے گر چکے ہیں کہ غیروں کے ساتھ تو غیروں کے ساتھ درگزر کی بات، لیکن آج معاشرے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کرتا ہوا نظر آئے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے چڑھتا ہوا نظر آئے گا، جس کی بنیاد پہ ہم اور آپ جو ہے ذبحالی کے شکار ہو رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ معاشرے میں خرافاتی نظر آ رہی ہے۔ آج ہم پورے قوم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنا گھر اور اپنا معاشرہ اور اپنا قبیلہ درست کرنا نہیں چاہتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تبلیغ کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی پورے ہندوستان کی نہیں ہے، لیکن اتنی ضرور ہے کہ اپنے گھر کی اصلاح کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ ایک ایک شخص اگر اپنی اصلاح اور اپنے گھر کی اصلاح کرنے لگے گا، اس طرح سے ایک قبیلہ اور ایک گاؤں جب اصلاح پا جائے گا اور مسلح ہو جائے گا، پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ پھر معاشرے کا عالم اور معاشرے کے عروج کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے اخلاق بلند ہے، جس کے کردار بلند ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کے بارگاہ میں توبہ گو ہوں، مولا تبارک و تعالی بولنے میں جس خطا ہے اس سے بھول چکی ہوں اپنے فضل کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔